الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواہ مسلم۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ ارشاد فرما رہے تھے لا تصلوا نماز مت پڑھو الی القبور قبروں کی طرف ولا تجلسوا علیہا اور نہ ہی ان قبروں کے اوپر بیٹھو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو مرثد غنوی۔ ابو مرثد ان کی کنیت ہے، نام ان کا کناز ہے، کاف پر فتح ہے اور نون کے اوپر تشدید ہے۔ کناز بن حسین، صاد سے حسین بن یربوع الغنوی، غین کے اوپر بھی فتح ہے اور نون کے اوپر بھی فتح ہے۔ غنوی یہ اس لیے کہلاتے ہیں، قبیلہ غطفان کا ایک شخص تھا غنی بن یعصر، ان کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو غنوی کہتے ہیں، اور ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حلیف تھے اور تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ 12 ہجری میں 66 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر دو باتوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، کہ قبروں کو اپنے سامنے رکھے انسان اور نماز پڑھے، اور دوسرا قبروں کے اوپر بیٹھنا۔ یہ دو مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں اور دونوں کا تعلق نہیں سے ہے، یعنی یہ کرنا حرام ہے کہ کوئی شخص قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، چاہے وہ قبر ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، وہ قبرستان میں ہو یا قبرستان میں نہ بھی ہو۔ تو جب بھی آپ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی حرام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، سوائے یہ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی میت کا جنازہ نہیں پڑھا تو وہ جا کے قبرستان میں جنازہ پڑھ سکتا ہے اس میت کی قبر پر۔ وہ معروف صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ عورت یا مرد جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، سیاہ فام تھی، بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، اور راتوں رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو دفنا دیا، ان کا جنازہ بھی پڑھ لیا۔ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا نہیں تو پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے ان کو دفنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتلاؤ۔ اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ صحابہ سے سوال نہ کرتے، آپ کہتے مجھے پتہ ہے، اور پھر آپ صحابہ سے قبر کے بارے میں بھی نہ پوچھتے کہ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے بتلاؤ۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور آپ نے جا کر وہاں پر جنازہ پڑھا۔ تو یعنی جنازہ جو ہے، نماز جنازہ، وہ آپ قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی صورت نہیں ہے جس کے اندر کہ قبر آپ کے سامنے ہو
اور آپ نماز پڑھیں۔ اور یہ جو روکا گیا ہے نماز پڑھنے سے، یہ اس لیے ہے کہ تمام ذرائع تاکہ بند ہو جائیں جو انسان کو شرک کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، یعنی شرک کی مکمل اس کے اندر بیخونی کی گئی ہے، ختم کیا گیا ہے کہ کوئی ذریعہ ہی نہ بنے کہ آج تو انسان کہے کہ جی میں نے اس کو تو رکوع نہیں کیا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، میں نے اس کو قیام نہیں کیا، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اس کو وہ شرک کی طرف لے کر چلا جائے۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے وہ تمام ذرائع بند کر دیے جو انسان سے شرک کروا سکتے تھے۔ تو شرک سے، کیونکہ شرک ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اور کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ شرک ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، ہاں اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن مطلب فوت ہو جاتا ہے بندہ شرک کی حالت میں، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے، جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ایسے بندے کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے، چاہے پھر وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں سے ہو، آپ کی نسل میں سے ہو، جتنا قرابت دار ہو، کوئی بھی تعلق ہو اس کا، کوئی بھی نسب حسب انسان کو قیامت کے دن بچا نہیں سکتا اگر شرک اس کے اندر موجود ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو اس حدیث مبارکہ میں اس بات سے منع فرمایا کہ لا تصلوا الی القبور، کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا، یہ کیونکہ حرام ہے، اور اسی طرح قبر کے اندر بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ باطل ہے، اگرچہ وہ جگہ پاک ہے، جگہ ناپاک نہیں ہے، لیکن ادھر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر قبر آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہے تو وہاں پر نماز درست ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قبرستان نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ قبرستان نہ ہو، یعنی قبرستان کی چار دیواری نہ ہو۔ اگر قبرستان میں ہے تو نماز پھر مطلق طور پہ منع ہے، چاہے قبریں پھر اس کے پیچھے ہوں، دائیں ہوں، بائیں ہوں، وہ بالکل اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر نماز، جو قبرستان کی چار دیواری ہوتی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں قبرستان کی چار دیواری کے اندر مسجد بھی بنا دیتے ہیں، تو اس مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، غلط ہے یہ۔ آپ مسجد کو قبرستان کی عمارت سے بالکل الگ بنائیں، اس کی عمارت الگ رکھیں اور قبرستان کی عمارت الگ ہو۔ اور قبرستان، بعض مساجد کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر جس نے جگہ وقف کی ہوتی ہے، ہم اس کو اصل میں جاگیر سمجھ لیتے ہیں نا، یہ مسئلہ اصل میں اس لیے پیدا ہو جاتا ہے، ہم مساجد کو اپنی جاگیر سمجھ کے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے، جس نے مسجد وقف کی ہوتی ہے، جگہ لی ہوتی ہے، اس کی قبر مسجد میں بنا دی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اگرچہ وہ آپ کے پیچھے موجود ہے، لیکن آپ نے وہاں پر قبر تو لے کر آ گئے نا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اگر تو پھر علماء کہتے ہیں قبرستان ہے تو پھر تو بالکل منع ہے، لیکن اگر وہ قبرستان نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قبر اس کے پیچھے ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی میں ہے، اگر کوئی شخص پہلی صف کو چھوڑ کر قصداً ارادے کے ساتھ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی انسان ہے، اس کو اپنے اس عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے اصل میں شرک کی طرف جو پہنچنے والے معمولی سے معمولی راستہ بھی ہے نا، اس کو اسلام بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ انسان شرک کی طرف نہ جائے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ ایسے ہی ہوا نا، وہ ود، سبا، یغوث، یعوق، نصر ان کے نیک اور صالح افراد تھے، عبادت گزار تھے، شیطان نے آہستہ ان کی تصویر بنوائی،
اگلی نسلوں کو کہا کہ تمہارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، شرک کا آغاز کروا دیا۔ تو یہی چیز ہے کہ اب آج کے لوگوں کو تو پتہ یہ کون بندہ یہاں پر مدفون ہے، لیکن آنے والوں کو کیا پتہ کہ وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور دوسرا اس کا مفہوم یہ کہ لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو گا، یعنی جو چیزیں جو معاملات ہم مسجد کے اندر کرتے ہیں وہ معاملات ہم قبرستان میں نہ کریں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی، نہ ہی مردے کے یعنی میت کے سرانے کھڑے ہو کر، نہ ہی اس کے پاؤں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر۔ موضوع اور من گھڑت روایات سے یہ استدلال کیا گیا ہے۔ مسجد میں اذان دی جاتی ہے، قبرستان میں اذان نہیں ہے، لوگ اذان دیتے ہیں۔ ذکر و اذکار مسجد کے اندر ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ ہاں دعا موجود ہے میت کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی ثابت قدمی کے لیے، اس کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ دعائیں موجود ہیں، اس کے لیے دعا کرنی، اس سے دعا نہیں کرنی۔ تو بہرحال جو مسجد کے اندر آپ رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ قبرستان میں معاملات نہیں کرنے، یعنی جو چیزیں آپ مسجد کے اندر ادا کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں وہ آپ ادھر نہ کریں۔ اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ بزرگوں کی قبروں کے پاس مسجد کو تعمیر کر لیتے ہیں، کس لیے، کس عقیدے کے تحت؟ تاکہ بزرگوں کی روحوں سے فیض حاصل ہوتا رہے۔ یہ بالکل ممنوع ہے، حرام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اس لیے نہ ہی قبرستان میں نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی وہ امور سر انجام دینے ہیں جو آپ مسجد کے اندر انجام دیتے ہیں، اور نہ ہی قبر کو سامنے رکھ کر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا ولا تجلسوا علیہا، اور اس قبر کے اوپر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ قبر کے اوپر بیٹھنے سے مراد علماء نے اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر کے اوپر مجاور بن کر نہیں بیٹھنا۔ اور دوسرا مفہوم علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قبر پر قضائے حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ قبر کو بطور تکیہ استعمال نہیں کرنا، قبر کو بطور تکیہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ تین مفہوم یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اصل میں بات سمجھ لیں تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ اس جملے کے اندر قبر کی اہانت اور قبر کی جو بے توقیری ہے اس سے روکا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ قبر کے اوپر بیٹھیں گے تو جو صاحب قبر کے ورثاء ہیں ان کی دل آزاری ہوگی، اور پھر اسی طرح قبر پر بیٹھنے کی وعید بھی آئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انکارے پر بیٹھ جائے، جو اس کے کپڑوں کو جلاتا ہوا اس کی کھال تک کو جلا ڈالے۔ اور یہ وعید حرام کو، تحریم کو لازم کرتی ہے، تو اس لیے قبروں کے اوپر بیٹھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تو اہانت سے اصل میں اسلام روکتا ہے۔ اور جہاں تک ٹیک لگانے کا مسئلہ ہے کہ آپ قبر کے اوپر ٹیک لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے اندر بھی یہ چیز سمجھ لیں، اگر تو معاشرہ اس کو اہانت کے اندر لے کر آتا ہے تو پھر ٹیک لگانا بھی ممنوع ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اس چیز کو کوئی اہانت نہیں سمجھی جاتی تو پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں کن باتوں سے منع کیا؟ ایک، قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنی، اور نمبر دو، آپ نے قبر کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے مزید آپ کے سامنے وضاحت بھی اس کی پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔